السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں آپ حضرات کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک رضاعی بہن کے متعلق بتلاتا ہوں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عرب کا یہ دستور تھا اور رواج تھا کہ جب کبھی بھی عرب کے اندر کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو اس کو گاؤں میں بھیج ڈالتے، چونکہ گاؤں کی آب و ہوا تر و تازہ رہتی، وہاں کی ہر چیز پیور رہتی، آپ جانتے ہیں، اس سے عام طور پر بچہ صحت مند رہتا۔ اس مقصد کے پیش نظر عام طور پر دیہاتوں میں بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ تو ویکلی ایک بازار بھرتا، اس بازار میں دیہاتوں سے عورتیں اور مرد بچوں کو لے کر کے جاتے، اور اس میں رقم بھی طے ہو جاتی کہ منتھلی اتنے دینا پڑے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسا ہی حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اس وقت دائی حلیمہ دیہات سے شہر آئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ کو۔ قصہ مختصر، انہوں نے لڑکے کو یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے کر کے چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں ساری تفصیل کے بہت ساری برکتیں ہوئی، اونٹنی صحت مند ہو گئی، مالیہ فراوانی ہو گئی، بہت ساری آپ جانتے ہیں کیا کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2-3 سال کے بعد ان کی ایک لڑکی تھی، ظاہر سی بات ہے ان کی حلیمہ کی لڑکی تھی، اس لڑکی کا نام تھا شیمہ۔ 2-3 سال کی لڑکی تھی یہ، غالباً 4 سال کی تھی یا 5 سال کی تھی۔ جب حلیمہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ذمہ داری شیمہ پہ آ گئی بکریاں چرانے کی، کیونکہ وہاں کے نامور کاروبار بکریاں چرانا، اونٹاں چرانا ہی تھا۔ تو شیمہ چھوٹی تھی، بکریوں کو صبح لے کر کے چلے جانا چرانے کے لیے۔ ایک مرتبہ نہیں لے کر کے نہیں گئے، تو حلیمہ نے پوچھا کہ کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ تو شیمہ نے یوں کہا کہ میں اپنے بھائی محمد کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ تو حلیمہ نے کہا کہ ارے بچی، تو بکریاں چروائے گی یا بچے کو لے کر کے بیٹھے گی؟ یہ بچہ جب ساتھ میں رہے گا تو کہاں سے اپنا کام مکمل کر پائے گی؟ تو شیمہ نے بیان کیا کہ میں آپ کو بنا بولے کے کچھ دن پہلے لے کر کے گئی تھی، تو عجیب غریب مناظر میں نے دیکھا کہ ابر میرے اوپر سایہ کیا ہوا تھا۔ جو بھی راہگیر وہاں سے گزرتا تو حضور کو یعنی بچے کو دیکھتا ہی رہ جاتا، اور کئی لوگ تو یہ بول کر کے گئے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے بہت بڑا آدمی بنے گا، اس طرح کہہ کر کے گئے تھے، اور بکریاں بھی صحت مند رہتی اور شکم سیر ہو کر کے واپس ہوتی، اور آنے کے بعد میں بھی بچے کو دیکھتے رہتی، اور وہ پوری کی پوری بکریاں بھی اس بچے کو دیکھتے رہتی ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دن کے بعد جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے ہوئے تو واقعہ پیش آیا کہ سفید پوش آسمان سے افراد اترے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے کو چاک کیا، آب زمزم سے دھویا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ کر کے شیمہ لے کر کے گئے تھے جب، تو وہ بچے کو لے کر کے دوڑ لیتے امی کے پاس آئے، آ کر کے یوں کہا کہ شیمہ کے ساتھ ایسا سا ہوا۔ تو حلیمہ پریشان ہو گئی، کیونکہ بچہ دوسروں کا ہے، 4 سال کی عمر ہے ابھی، بچہ دوسروں کی امانت ہے، کہیں کچھ ہو نہ جائے، اس خوف سے لے جا کر کے حضرت آمینہ کو دے دیا۔ جو بھی اجرت تھی اجرت بھی نہیں لی، حضرت حلیمہ نے اجرت بھی نہیں لی۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ بھئی یہ بچہ آنے کے بعد ہمارے پاس بہت ساری رحمتیں آئیں، برکتیں آئیں، ہمیں اب اجرت کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر کے چلے۔ 6 سال کے بعد حضور کی والدہ یعنی حضرت آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر کئی سالوں کے بعد، قریب 55 سال کے بعد جب جنگ حنین ہوئی تو اس میں کچھ قیدی آئے، سینکڑوں کی تعداد میں قیدی ہو گئے، لوگوں کو قید کر کے لایا گیا۔ تو اس میں سے ایک خاتون آئی، آ کر کے یوں کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا ہے۔ تو ایک صحابی آ کر کے یوں کہا کہ ایک خاتون ہے جو بالکل ضعیف العمر ہے، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو آپ کی بہن بتلاتی ہے۔ تو حضور تشویش کے شکار ہوئے بظاہر کہ یار میری تو کوئی بہن ہے ہی نہیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی حضور نے
حاضری کی اجازت دے دی کہ ان کو بلاؤ۔ تو وہ خاتون، اصل میں وہ خاتون تھی شیمہ، حضرت شیمہ۔ انہوں نے یاد دلایا کہ وہ آپ کو میں بچپن کے اندر کھیتوں میں لے کر کے جایا کرتی تھی بکریاں چراتے وقت، اپنے گود میں بٹھا کر کے لوری دیا کرتی تھی، آپ کے تحفظ و سلامتی کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ اب میں ہوں، اور دیکھو آپ کے ہاتھ کو میں نے ایک مرتبہ، آپ نے میرے ہاتھ کو ایک مرتبہ کترا بھی تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کا سب سے بڑا ہتھیار دانت ہی ہوا کرتا ہے نا، دانت سے کتر دیتے ہیں بچے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ہاتھ کو بتلایا کہ دیکھو آپ نے مجھے بچپن میں کانٹا بھی تھا، یعنی کہ کترا بھی تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا واقعہ بھاپ لیا، سمجھ گئے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت شیمہ کو یوں کہا کہ اگر تم رہنا چاہتی تو یہاں رہ سکتی، جانا چاہتی ہو تو جائیں، آپ کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ تو شیمہ نے یوں کہا کہ جو قیدی ہے، وہ لوگ یوں کہیں گے کہ کتنی مطلبی ہے یہ شیمہ، ہاں خود محفوظ رہ گئی، اس طرح میرے اوپر بدنامی آئے گی، لہٰذا میں اپنے قیدیوں کی بھی آزادی چاہتی ہوں۔ چنانچہ شیمہ کی وجہ سے مکمل قیدیوں کو آپ نے، یعنی حضور علیہ السلام نے آزاد کر دیا، اور جاتے ہوئے اپنی بساط کے حساب سے نان و نفقہ دے کر کے اپنے بہن کو حوالے کیا، اپنے بہن کو واپس کیا۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے بہنوں کی خبر گیری کریں، جب وہ ہمارے پاس آئیں تو اپنی بساط سے ان کو تحفے تحائف دے کر کے بھیجیں۔ یہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ تو یاد رہیں یہ حضور کی رضاعی بہن تھی، سگی نہیں، یعنی حلیمہ کے ایک لڑکی تھی جس کو وہ دودھ پلایا کرتی تھی، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ، دونوں نے بھی حضرت حلیمہ، دائی حلیمہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے شیمہ اور حضور دونوں آپس میں کیا ہوئے؟ رضاعی بہن بھائی ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ محمد الیاس احمد قاسمی بودن، السلام علیکم۔